ساڑی جان ساڑے بڑے پیارے حاجی ظہیر صاحب، شیخ ظہیر صاحب اور فہیم رحمانی صاحب بھی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائی، اللہ ان کو مزید صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم سب کو اللہ جسمانی اور روحانی، اندرونی و بیرونی، چھوٹی و بڑی ہر بیماری سے محفوظ فرمائے۔ میں سب سے پہلے تو تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ کراچی رہتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج کچھ حالات کے پیش نظر بہت زیادہ ٹریفک جام ہے کراچی میں ہر طرف ہی۔ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں یا کس وجہ سے لوگ پروٹیسٹ کے لیے باہر ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پہ اور اس کے ایسے حالات کو جلدی اپنے کرم سے ٹھیک فرمائے اور اس پہ کرم فرمائے، اس ملک کو سلامت فرمائے اور اس کے خیر خواہوں کی حفاظت فرمائے۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ ابھی جب ماشاءاللہ میرے بھائی تعارف کروا رہے تھے، مجھے اناؤنس کر رہے تھے، تو ہمارے عارف سلیمان صاحب نے کہا کہ لاہور سے نہیں، مدینہ پاک سے آئے ہیں۔ تو یہ ان کا پیار ہے، اور مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ نسبت فرینڈز کے لیے اور خاص طور پہ اس پوری گلدستے کے لیے بہت ساری دعائیں کی، اور ہمارے عارف سلیمان صاحب سے تو ماشاءاللہ رابطہ بھی ہوا، وہاں جا کے سرکار کے قدمین شریفین میں بات ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بار بار مکے اور مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں باواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجئے، مل کے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا شاہوں سے ملا ہے، نہ سکندر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے، نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے۔ فاطمہ علی 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 فاطمہ علی اور حسن پھر حسین، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ پڑھ لیجئے صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی
علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. مدینہ منورہ میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہراء و ابیہا سلام اللہ علیہا کثیرا کثیرا ورضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس شعر کو پڑھنے کا اپنے لطف آیا. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی علی نبینا صلی علی محمد. میرے ساتھ بڑے پیارے ہمارے دوست عاشر بھائی ان کے دوست احباب اس محفل میں تشریف لائے ہیں. کچھ دن پہلے ان کے ہاں بھی ساتھ بہت خوبصورت محفل تھی اور جس کو نسبت ہو جاتی ہے پنجتن پاک سے وہ بڑے مان سے کہتا ہے, بڑے ناز سے کہتا ہے دنیا کے سامنے کہ مجھ پہ نیازی کتنا کرم ہو گیا. دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا جب سے تیرے گھرانے کا میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. پڑھیے صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ مہمان تشریف لا رہے ہیں. آقا علیہ السلام کی محفل میں کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے جب آقا کریم علیہ السلام کا ذکر ہو تو توجہ انشاءاللہ آنے والے مہمان بھی اس سے محظوظ ہوں گے اور آپ کی توجہ بھی رہے گی تو ہمیں بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ. آج کی رات بہت کچھ ملے گا. میں حاضری کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں ایک ایسے مجموعہ حمدیہ کلام سے جسے ہم آج کل کے دور میں میڈلے کہتے ہیں. میں نے حج پہ کلام ریلیز کیا تھا جس میں ماشاءاللہ تقریباً 9 کے قریب حمد باری تعالیٰ اس میں ایڈ تھی. بادشاہی مسجد میں اسے میں نے شوٹ کیا تھا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے اسے سنا ہوگا. تو میرا دل کر رہا ہے کہ جو اشعار میں نے عارف سلیمان صاحب کعبۃ اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کے پڑھے ہیں اور کعبے کی زیارت کرتے ہوئے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہوئے وہی اشعار میں پیش کر رہا ہوں کہ حاضر ہے تیرے دربار میں غم حاضر ہے تیرے دربار میں غم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم حاضر ہے تیرے دربار میں غم حاضر ہے تیرے دربار میں غم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم
حاضر ہے تیرے دربار میں ہم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم بولو حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم پہلے ہم دعا کرتے ہیں مولا زندگی میں ایک بار تو بلا، پھر جب دیکھ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو۔ اب سب اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جھولیاں پھیلا کے نا رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے رب کی بارگاہ میں کہنا ہے مولا ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم میری آنے والی سب نسلیں میری آنے والی سب نسلیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے میری آنے والی سب نسلیں میری آنے والی سب نسلیں مولا میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب ہو ان کو ایسے بغم اللہ کا کرم میرے مولا کرم ہو 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 کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 مولا
مولا مولا مولا پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر 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 برسوں نہیں صدیوں سے برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اکٹھی کریں، دنیا اچھی کریں، گھر بھی بڑا ہو، گاڑی بھی بڑی ہو، پیسہ بھی خوب ہو، ہر آسائش ہر قسم کی ہمیں یہاں پہ آسائش مہیا کی جائے، لیکن وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں یہ دعا بھی کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ مل کے کرنی ہے کہ پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی عاصی ہوں۔ ایک بار ہی دکھا دو آقا مجھے مدینہ، بے شک بنا لو آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے بلا لیجیے
بلا لیجئے آقا بلا لیجئے بلا لیجئے بلا لیجئے بلا لیجئے اب تو بلا لیجئے پھر سے بلا لیجئے مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے مہکتی ہے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے بلا لیجئے بلا لیجئے بلا لیجئے کہو بلا لیجئے کہو بلا لیجئے بلا لیجئے بلا لیجئے بلا لیجئے آقا بلا لیجئے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں پر اس وقت بھی ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی مجھے بھی ان گلی کوچوں مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے بلا لیجئے مولا بلا لیجئے بلا لیجئے آقا بلا بلا یہ ہے پھولوں کی لڑی پھولوں کی لڑی پھولوں کی کیا ہے یہ کیا ہے یہ پھولوں کی مالا ہے مالا ہے لڑی ہے لڑی ہے لڑی بھی کہتے ہیں مالا بھی کہتے ہیں ہار بھی کہتے ہیں ہار بھی کہتے ہیں ہار بھی کہتے ہیں نا کہتے ہیں نا اب یہ شعر سننا ہے یہ شعر سننا کہ لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے بلا لیجئے مدینے اور بلا لیجئے مدینے اور قدموں میں بسا لیجئے مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے ہر بدھ کی بدھ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیرا ہر بدھ کی بدھ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے دادا جان کی بارگاہ میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میرے آقا کے پیارے پیارے چچا جان کی بارگاہ میں اپنا حجرہ مبارک سے جایا کرتی تھی اور پتہ کس طرح جاتی تھی آج تو میں گیا مدینہ منورہ مجھے پتہ چلا کہ مسجد قباء تک
ماشاءاللہ انہوں نے ایک ٹریک بنا دیا ہے جو صرف پیدل چلنے والوں کے لیے. عارف بھائی پیدل سیدھا آپ پیدل جائیں 20 منٹ میں مسجد قباء پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ 2 نفل ادا کریں گے تو اللہ مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ انہوں نے کیا. اب ان کا نیکسٹ پروجیکٹ کیا ہے کہ وہ احد شریف تک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تک احد شریف تک وہ ایک ٹریک بنا رہے ہیں کہ سیدھا مسجد نبوی شریف سے نکلیں اور احد شریف پہنچ جائیں. وہ بھی 20 25 30 منٹ کا پیدل واک ہوگی. تو میں سوچتا ہوں کہ جب میں تاریخ کے اس صفحے کو یا تاریخ کے اس باب کو پڑھتا ہوں تو میں تو کانپ جاتا ہوں کہ وہ آج تو کنکریٹ کی بچھائی ہوئی سڑکیں ہیں, آج تو اتنی فیسلٹیز ہیں, پھر بھی چلنا محال ہو جاتا ہے. بغیر چپل کے کوئی وہاں چل نہیں سکتا سڑکوں پہ. ایسا ہی ہے نا؟ تو ذرا سنیے گا میرے آقا علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی کی عقیدت اور محبت اپنے دادا جان سے کتنی تھی. ذرا سنیے گا. عقیدت سے بنا نعلے جس در سیدہ جاتی, عقیدت سے بنا نعلے بلانی جے اور کبھی میں جالیاں چوموں, کبھی میں جالیاں چوموں بسا کر پنجتن دل میں, کبھی میں جالیاں چوموں بس بلانی جے, بلانی جے, آقا بلانی جے. ہم نے اس پہاڑی مبارکہ کی بھی زیارت کی, احد شریف, جہاں میرے آقا نے اپنے صحابہ میں سے زبردست تیر کمانوں کو کھڑا کیا تھا. جنگ احد کے موقع پر لوگ اس پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں. جب بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں تو وہاں دھول اڑتی ہے, وہاں غبار اڑتی ہے, گرد نہیں ہے, بس خاک مدینہ اڑتی ہے. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ستاروں کے کشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی, ستاروں بلانی جے, بلانی جے, بلانی جے. ترستی ہے میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دی
خدا کی قسم ترستی میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجئے ترستی میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجئے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا دیجئے بھئی لطف آیا تو ذرا مدینہ پاک کی محبت میں اونچی آواز سے بولے نا سبحان اللہ ایک دفعہ ذرا پھر کہہ دیں یقین مانیے کہ وہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جانا بہت مشکل ہے لیکن جب بندہ وہاں سے آتا ہے تو پھر کہتا ہے وہاں جانا تو آسان ہے آنا بہت مشکل ہے میں ایک شعر چونکہ میں نے پورا کلام پڑھا نہیں ہے میری اس وقت کیفیت میں بتا نہیں سکتا میں جب مدینہ سے لوٹ رہا تھا تو عارف سلیمان صاحب ایک شعر میں پورے رستے گنگناتا رہا لاہور ایئرپورٹ تک آتے آتے میں یہ شعر گنگناتا رہا پتہ نہیں میرے آنسو تھے میری آواز تھی یا میرا دل تھا کہ جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے جا گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے 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 فاصلوں تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر تھک جائیں گے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے چپک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن پھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس
پاس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، لوگ تھک جائیں گے، لوگ تھک جائیں گے۔ اللہ 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 وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف تمام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے۔ قلب غیرہ کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، رہ گئی۔ ہم اسی در پہ اپنی جبھی رہ گئی، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے کہ گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے۔ یقین مانے یہ آج پہلی دفعہ میں نے محفل میں یہ شعر پڑھا ہے، اور میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی جو کچھ بھی پڑھ رہا تھا یہ بس پڑھوایا جا رہا تھا، کچھ بھی پری پلانڈ یا پری ڈیسائیڈڈ نہیں تھا، بس یہ گزرے ہوئے لمحوں کی جو یادیں ہیں نا، اللہ اکبر، جو مدینہ منورہ کی آب و ہوا میں سانس لینے کی جو اوقات ہیں اور وہاں کی جو گھڑیاں ہیں، بس وہ مہک اور وہ جس کو آپ کہتے ہیں بریز، عارف سلیمان صاحب کیا کہتے ہیں، بریز، وہاں کی جو آب و ہوا میں خوشبو ہے نا، وہ بس آپ کو کہیں چین سے رہنے نہیں دیتی، بس دل کرتا ہے بار بار سرکار کے قدمین شریفین میں پہنچتے جائیں اور وہاں پہنچ کے یہی کہیں، در نبی پر
ماں سے بچہ ضد کرتا ہے نا، بار بار کہتا ہے امی یہ چاہیے، امی یہ چاہیے، امی یہ چاہیے، خدا کی قسم جب بندہ یہ تسلیم کر لیتا ہے نا دل سے کہ اللہ تو کئی ماؤں سے بڑھ کے، اور کئی تو فرمان میں یہ آیا کہ کئی میں تو کئی ماؤں سے بڑھ کے، کوئی تعداد ہی نہیں ہے، کئی ماؤں سے بڑھ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور کئی میں 70 ماؤں سے بڑھ کے۔ اللہ اکبر۔ تو جو بندے اور رب کا کنیکشن ہوتا ہے، سوچو اللہ کا بندہ رب کی بارگاہ میں جب کچھ مانگتا ہوگا تو کیسے مان سے مانگتا ہوگا، اور پھر وہ رب جو 70 ماؤں سے یا کئی ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اس کا محبوب جسے اس نے رحمت للعالمین بنایا، اس کی کریمی کا کیا عالم ہوگا کہ کیے گی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فرمائش بتائیں۔ اب وہ تو آپ والی فرمائش تو یاد آ گئی ماشاءاللہ حنیف بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تینوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور ایک ساتھ ہی فرمائشیں آ گئی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تینوں کو بلکہ ساروں کو جتنے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے وہ فرمائے جو بھائی حنیف نے مجھے شروع میں ہی کر دی تھی، تو وہ میں پیش کرتا ہوں، اور وہ بہت سارے دوستوں کی بھی فرمائشیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ اکراس دا ورلڈ، بہت پسند کیا جاتا ہے کلام کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں۔ کہ اگر صرف میں ہی کروں تو اللہ کرے کہ میرے حق میں قبول ہو جائے، اور جو کرے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس کے حق میں بھی قبول ہو جائے۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ کون خاموش رہتا ہے اور کون یہ دعا میرے ساتھ مل کے کرتا ہے کہ ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج، ایک جھلک آج، ایک جھلک آج، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور
دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ اور نسبت فرینڈز والوں کے لیے یہ شعر کہ تیری نسبت ہی تو ہے، اور کیا ہے، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں۔ تیری نسبت ہی تو ہے، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں۔ اور عقیدے کے دو شعر الحمدللہ یہاں پہ سارے صحیح العقیدہ لوگ بیٹھے ہیں، میرا غالب گمان ہے اس بات پہ الحمدللہ کہ حاضر و ناظر، حاضر و ناظر، پھر نور و بشر و غیب کو چھوڑ اب جان چھوڑ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑو، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شرم کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ نعرہ صدیقیہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانا، نعرہ صدیقیہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نعرہ صدیقیہ یا ابو بکر صدیق۔ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، اوے تو بگڑتا ہے، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے چہرے کو تک رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ میرے علی نے پوچھا یا صدیق یہ مسکراہٹ کیسی ہے، یہ مسکرانا کیسا ہے؟ ابو بکر نے جواب دیا اس لیے علی مسکراتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، اپنے آقا سے سنا ہے کہ کل قیامت میں جنت کا پروانہ علی کے ہاتھ میں ہوگا، علی جنت کے پروانے بانٹے گا۔ کہہ دے سبحان اللہ، علی سے پیار کرنے والا تو بولے سبحان اللہ۔ کہ کل قیامت میں جنت کا پروانہ علی کے ہاتھ میں ہوگا، علی جنت کے پروانے تقسیم فرمائے گا۔ اے میرے علی آپ کا چہرہ دیکھ کے اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ اب حضرت علی یہ بات سن کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ اب صدیق اکبر نے پوچھا کہ اے علی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟
عرض کیا کہ میں نے بھی اپنے آقا سے یہ سنا ہے کہ علی جنت کا پروانہ اسی کے ہاتھ میں دے گا جس کے دل میں میرے صدیق اکبر کا پیار ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم says I'll be standing on the door of paradise. جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں, اسی کو جنت میں جانے دوں گا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہوگا. نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. شرم اسی آن سے نہیں سامنے جاتا, یہ بھی کیا غم ہے, یہ بھی کیا غم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر, اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. جب میزان پہ حضور تشریف لائیں گے تو حضور کے نعت خوان یہ کہتے ہیں کہ آقا کا چہرہ, حضور کا وجود پاک, آقا کا وہ بڑا قد, بڑی شان دیکھ کے جس طرح دنیا میں کہتے تھے میزان پہ بھی کہیں گے کہ تو امیر حرم, میں فقیر عجم, تو امیر حرم, میں فقیر عجم تیرے گم, اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گم, اور یہ لب میں طلب ہی طلب, میں طلب, بولو میں طلب, بولو میں طلب. میں نے آپ کو آگے مطلب بتایا ہے, آپ کو یاد تو ہو جانا چاہیے, لیکن میں پھر آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ تو کجا من کجا کا مطلب کیا ہے. تو کہاں میں کہاں, تو کہاں میں کہاں, چند
شاشانی مد چمکے لاٹ نورانی کالی زلف دے اکھ مستانی مخمور حقیقت مدبریاں اس صورت نو میں جانا کہ جان جہانا سچ آنکھ رب دی مشانہ جس شان تو شانہ سب بڑی سبحان اللہ 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 ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں تو کو جا میاں محمد بخش علیہ رحمہ کے لکھے ہوئے اشعار رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں او کم بن جاوے میرا جے میں بلے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت بلے جے ویکھاں تیری رحمت بلے 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 رحمت بلے 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 ماشاءاللہ سید اشرف صاحب بھی تشریف لائے ہیں میں سوچ رہا تھا یہ لاہور ہوں گے لیکن ماشاءاللہ آ گئے ہیں عدل کریں عدل کریں تھر تھر کمبن اچھیاں شاناں والے فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے میاں صاحب کے اشعار تو بہت سارے ہیں لیکن اللہ اکبر آپ نے کیا خوبصورت انداز میں کہا کیا عاجزی اور انکساری سے کہا کہ میں نیواں میرا مرشد اونچا تے اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جوان اینا اونچیاں کولو او جنہ نیوے آنا نبھائی صدقے جوان اینا
اچیاں کھولو جنہ نیویاں نال نبھائی. اور میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے رشتے اپنی جگہ، سارے رشتے، پر ماں ورگی کوئی ماں ورگی کوئی شے نہ او جگتے میں ساری دنیا کھولی بھائی پوچھ لینا آگے ہو بھائی گھر، باپ بھی پوچھ لینا کہ آگے ہو پتر کار آ گئے ہو، بیوی بھی پوچھ لے کہ آ گئے ہیں آپ گھر. کسی کا اتنا سرور نہیں آتا کہ جو ماں کہتی ہے بیٹا آ گئے ہو، بچے میرے آ گئے ہو گھر، تیرا ہی تو انتظار کر رہی تھی میں، اس کنڈی کو دیکھ رہی تھی بار بار، اس ڈور لوگ کو دیکھ رہی تھی کب کھلے گا، کب میرا بچہ آئے گا. ماں ورگی کوئی شے نہ جگتے میں ساری دنیا کھولی تے جیڑی ٹھنڈ اس دل نو پاوے او مٹھی ماں دی بولی جیڑی ٹھنڈ دلاں نو پاوے او مٹھی ماں دی بولی. برکتوں والا ماں ہے رحمت رب کی صدا سلامت رہے یا مولا اس سر فرمائے سب کی صدا سلامت رہے یا مولا سر پر مائے سب کی. ماں تے پیو نے میاں صاحب فرما رہے نے کہ ماں تے پیو نے دوویں سجنوں رب دا مٹھا میوا جس نے جنت جانا ہووے او کر لے دعا دی سیوا. بات تو بہت لمبی ہے. میں میاں محمد بخش راما کے دربار شریف پہ گیا، میں نے وہاں پہ ایک کلام ریکارڈ کروایا، تو ان کے جو ڈیسینڈنٹس تھے وہ مجھے ملے جو ان کے گدی نشین تھے. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ جہاں جاتا ہوں میں انگلینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں، میاں صاحب کے اشعار بڑے پسند کیے جاتے ہیں، تو مجھے بتائیں تو صحیح کہ لکھے کتنے شعر ہیں میاں صاحب نے سیف الملوک کے اندر. تو آپ فرمانے لگے، ان کے جو ڈیسینڈنٹ تھے وہ کہنے لگے کہ میاں صاحب نے 3000 سے زیادہ اشعار لکھے ہیں، اور زندگی کے ہر ضابطہ حیات ہر چیز پہ میاں صاحب کی طرف سے ایک ایسا شعر ہمیں عطا کیا جاتا ہے، ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم کسی ایک پہ بھی عمل کر لینا تو بہت بڑی بات ہے.
جس طرح اکثر کہا جاتا ہے کہ لے او یار لے او یار لے او یار لے او یار لے او یار، لاتے ہیں نا ایک چارپائی میں ہوتا ہے اور 4 کندھوں پہ اٹھا کے لاتے ہیں. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں میاں صاحب کہ لے او یار حوالے رب دے اے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملیں گے. علی کا نہاد ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں. یار آج تو بولو نا، آج تو بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، ذرا سب کے ہاتھ کیپچر کریں، پتہ چلے کون کون گدا بیٹھا ہے. میں گدائے خواجہ چشت ہوں، 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 میں گدائے میں گدائے میں گدائے خواجہ چشت ہوں. مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے. میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو جی، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو جی، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو جی، میرا ناز خواجہ
فیس بک کے ذریعے بھی لائیو جا رہا ہے اور میرے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ بھی لائیو ہے. بہت سارے لوگ, ہزاروں لوگ دیکھتے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو ذرا کراچی والے بتا دیں, کیونکہ ہندوستان میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو پتا چلے کہ پاکستان میں بھی خواجہ کے کیسے دیوانے بیٹھے ہیں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہو, میں گدائے خواجہ چشت ہوں, 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 میں گدائے خواجہ چشت ہوں. مجھے اس گدائی پہ ناز ہے, میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو جی, میرا ناز خواجہ پہ کیوں. نواز ہے میرا خواجہ بندہ, نواز ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے خواجہ, ایک نگاہ 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 کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے, میری زندگی کا سوال ہے. ایک دفعہ ذرا دوبارہ یہ نعرہ لگائے نا آپ, کوئی اونچی آواز. حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, یا فرید. اچھا, ایک انشاءاللہ منقبت جو کہ صبح انشاءاللہ میرے یوٹیوب چینل احمد رضا قادری پہ ریلیز ہو رہی ہے, اور بہت ہی خوبصورت منقبت ہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں, اور آج ہی اس کا کراچی میں شوٹ ہوا ہے. آپ کو بڑا مزہ آئے گا, بہت لطف آئے گا. میری زندگی کی میں نے آج تک جتنی مناقب پڑھی ہیں, سب سے زیادہ مزہ مجھے اس منقبت کو پڑھنے کا آیا, الحمدللہ سب سے زیادہ مزہ. تو میں یہ آپ کے لیے تحفت میں, ایسا ہوتا نہیں ہے, ایسا ہوتا نہیں کہ ریلیز سے پہلے, لیکن تحفتاً, نذرانتاً, عقیدتاً, محبتاً, فہیم بھائی, میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کا ذائقہ محسوس ہو کہ خواجہ صاحب کے ذکر کا ذائقہ کیسا ہے. تو یہ ذرا شعر سنیے گا اور دھن دیکھیے گا, انداز دیکھیے گا, نیا کلام ہے. انشاءاللہ کل آپ کو یہ آفیشیل اس کا جو ویڈیو ہے وہ نظر آئے گا. تو ذرا آپ نے میرے ساتھ مل کے کہنا ہے, خیرات کرم کی کر دو عطا, خیرات کرم کی کر دو عطا, اے خواجہ پیا, اے خواجہ پیا, خیرات کرم کی کر دو عطا, خیرات کرم کی کر دو عطا, اے خواجہ پیا, اے خواجہ پیا. تیرے در پہ کھڑے, تیرے در پہ کھڑے, تیرے گدا, تیرے در پہ کھڑے ہیں تیرے گدا, اے خواجہ پیا, اے خواجہ پیا. میری روح کے آنگن میں آئے, یہ جو خواجہ صاحب گئے ہیں نا,
خواجہ صاحب کی بات میں تو نہیں بھی جا سکا، اشرف بھائی ظاہر بات ہے گئے ماشاءاللہ، محمود بھائی گئے ہوئے ہیں، اور آپ میں سے کئی لوگ گئے ہوں گے ماشاءاللہ. ہاں جی، تو میں ان کی طرف سے آپ کو بتانے لگا ہوں. میں بھی انشاءاللہ ایک دن جا کے یہ محسوس کروں گا کہ میری روح کے آنگن میں آئے، میرے دل کی کلی کو مہکائے، تیرے پیارے نگر کی پیاری ہوا، تیرے پیارے نگر کی پیاری ہوا، خواجہ پیا اے خواجہ پیا، اے خواجہ پیا، اے خواجہ پیا. اب گنج سکر کا تو صدقہ، صابر کلیئر کا تو صدقہ، اب گنج شکر کا تو صدقہ، صابر کلیئر کا تو صدقہ. فاروقی تیرے در پر ہے کھڑا، فاروقی تیرے در پر ہے کھڑا، اے خواجہ پیا، اے خواجہ پیا، اے خواجہ پیا، اے خواجہ پیا. اور مجھے فہیم بھائی کی طرف سے فرمائش ہے، بلکہ بڑے بھائی ہیں تو حکم ہے ان کا، بہت ہی خوبصورت. منگتوں پہ نظر یا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاتن. منگتوں پہ نظر یا گنج شکر، منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتن، آباد رہے تیرا پاک پتن. خواجہ کتب کے نور نظر، آباد رہے تیرا پاک پتن. یوں بابا تیری بارات چلی، آگے ہے علی، پیچھے ہے ولی، آگے ہے علی، پیچھے ہے ولی، اور ولیوں کے ولیوں کے ولیوں ہیں تیرے گھر، ولیوں کے ولی ہیں تیرے گھر، آباد رہے تیرا پاک وطن، آباد رہے تیرا پاک وطن، آباد رہے تیرا پاک وطن. ماں کی شان کے اشعار اینڈ پہ پڑھتا ہوتا ہوں، تو میں نے میاں صاحب کے اشعار میں کافی سارے ماں باپ کی شان کے پیش کیے ہیں، لیکن ایک مصرع جو میری پہچان بنا اس سے پہلے ہمارے عاشر بھائی آئے ہوئے ہیں. یہ ماشاءاللہ ان کے تو گھر کا نام قلندری ہاؤس ہے ماشاءاللہ، تو یہ نسبت کی بات ہوتی ہے. تو ایک شعر اپنے اس بھائی کے لیے، آپ نے علی علی کی صدا بلند کرنی، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے نا الحمدللہ. تو بس ایک دفعہ آپ نے، مجھے آپ کے ہاتھ بلند چاہیے. میں زیادہ اس مزاج کا مالک نہیں ہوں کہ آپ کو زیادہ تنگ کروں میں، لیکن اب چونکہ علی کا ذکر ہے نا، تو علی کے ذکر کو کرنے والوں کی میں چاہتا ہوں میں زیارت کر سکوں. ان کے ہاتھ بلند ہوں گے تو میں ان کے چہرے دیکھ لوں گا.
ذرا اونچی آواز سے کہنا ہے علی علی، 2 دفعہ کہنا ہے. ایک ورد کے دم دم علی علی، 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 ایک ورد کے دم دم، ایک ورد کے دم دم، ایک ورد کے دم دم، ایک ورد کے دم دم علی علی. سخی لال قلندر مست مست، سخی لال قلندر مست مست، جھول لال قلندر مست مست، دم مست 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 قلندر مست. رب نے کتنے شان بڑھائے، بے کرماتے کرم کمائے ہو، بے کرماتے کرم کمائے. جیڑا بھی تیرے در تے آئے، وہ نہ کدی بھی خالی جائے. ایک ورد کے دم دم، 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 ایک ورد کے دم دم علی علی، ایک ورد کے دم دم علی علی، ایک ورد کے دم دم علی علی. سخی لال قلندر مست مست، سخی لال قلندر مست مست، جھول لال قلندر مست مست، دم مست 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 قلندر مست. اللہ میرا پڑھنا آپ کا سنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میں خود ہی دعوت دے دیتا ہوں. حضرت انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور ماشاءاللہ ہمارے ایسے بزرگ جو مجھ سے بڑا پیار فرماتے ہیں، بڑی محبت سے. لاسٹ ٹائم جب میں مبارک مسجد آیا تھا تو انہوں نے بڑی شفقتیں عطا فرمائی تھی. اللہ ان کو بھی عمر درازی بالخیر عطا فرمائے. حضرت آپ تشریف لائیں. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ میرا پڑھنا، آپ کا سننا، اور آپ کا پڑھنا اور میرا بھی سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.